الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، اساتذہ کرام اور طالبان علوم نبوت، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے شکر و احسان کے اگر اس کا اعداد و شمار کیا جائے تو جتنا شکر و احسان ادا کیا جائے کم ہے. رب کائنات نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس عظیم صورت کے اندر واضح طریقے سے اعلان فرما دیا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں. وہ انسان دنیا کے کسی بھی ملک سے، کسی بھی تہذیب سے، کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی روایت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب کے سب گھاٹے اور خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سب کے سب ناکام ہونے والے اور نامراد ہونے والے ہیں. لیکن رب کائنات نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے اگرچہ رب کائنات کے تمام الفاظ، تمام کلمات مبنی بر حقیقت ہوتے ہیں، اس کے باوجود اہمیت کے مد نظر رب کائنات نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یا بعض مفسرین کے مطابق قسم ہے صلاۃ عصر کی، کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں. لیکن 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اس خسارے سے، اس گھاٹے سے، اس نقصان سے، اس مصیبت سے اور اس فتنے سے محفوظ رکھا گیا، مستثنی رکھا گیا، دور رکھا گیا. اللہ رب العالمین نے ان 4 کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو اس گھاٹے اور خسارے سے باہر ہیں، مستثنی ہیں، بچا لیے گئے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائیں، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کریں، اعمال صالحہ کو انجام دیں، صبر کی وصیت کریں اور حق کی وصیت کریں، اسی کے مطابق چلیں، پوری زندگی کو اسی پر ڈھال لیں. اگر ان آیات کے تناظر میں، اس عظیم صورت کے تناظر میں ہم اپنا جائزہ لیں تو اس مسجد میں موجود بے شمار افراد ایسے ہیں جن کا تعلق عامت الناس سے ہے، جن کو رب کائنات نے دین کی دعوت و تبلیغ کا مکلف نہیں بنایا، جن کو رب کائنات نے انبیاء کا وارث نہیں بنایا. لیکن اسی مسجد میں ایسے علماء، اسی جامعہ میں اپنے فرائض انجام دینے والے ایسے مدرسین اور زیر تعلیم ایسے طلباء موجود ہیں جن کو ساری انسانیت سے، ساری تہذیبوں سے، ساری روایتوں سے، سارے ممالک سے، ساری رنگتوں سے، ساری زبانوں سے رب کائنات نے منتخب کر کے اپنے دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے. یہ 4 قسم کے لوگ، یہ 4 صفتیں انہی لوگوں کی حقیقی صفتیں ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، جو طالبان علوم نبوت ہیں، جو قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھ کر کے چلتے ہیں. یہ انتخاب در انتخاب
دوسرے مذاہب سے آپ کو مسلمان بنایا جانا اور مسلمانوں کے درمیان آپ کو توحید کا شعور، اتباع رسول کا شعور اور منہج سلف کا شعور عطا کیا جانا، یہ انتخاب در انتخاب ہے، جس کا انتخاب جتنا مخصوص، جتنا محدود ہے، وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے۔ اس سے قیامت کے دن اتنا زیادہ سوالات کیے جائیں گے۔ تو رب کائنات نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی اور صلاۃ عصر کی ساری انسانیت دھوکے اور خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، تباہی کا سودا کرنے والی ہے، دنیا میں بھی ناکام ہونے والی ہے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والی ہے۔ لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی دعوت کو سمجھتے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، ایمان کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں، اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، گویا ارکان ایمان اور ارکان اسلام کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو حق کی وصیت کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں، ایمان و اسلام کے میدان میں، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں، اعمال صالحہ کو اپنانے کے نتیجے میں اور حق کی وصیت کرنے کے نتیجے میں ان کے اوپر جو مصائب، جو مشکلات، جو آزمائشیں اور دنیا کے اندر جو امتحان آتا ہے، ان کے اوپر امتحان تراشی کی جاتی ہے، ان کو طعن و تشریح کی جاتی ہے، ان پر اتہامات لگائے جاتے ہیں، ان کے دائرے زندگی کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، ان کو بدنام کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں نہ جانے کون کون سے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری داستان ان کی زندگی کے گرد گھومتی رہتی ہے، لیکن ان سارے کے سارے فرائض کو، ایمان کے تقاضوں کو، اسلام کے تقاضوں کو، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل اور اعمال صالحہ کی تکمیل اور حق کی وصیت کے نتیجے میں وہ ان چیزوں پر صبر کرتے ہیں۔ یہ صبر ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تقویٰ اور صبر کو علماء، مومنوں اور مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار قرار دیا گیا ہے۔ تو سورۃ العصر، جس کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں یہی ایک سورت نازل کر دی جاتی، اسی ایک سورت پر اکتفا کیا جاتا، تو انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے، دنیا کو نور اور روشن راستہ دکھانے کے لیے یہی ایک سورت کافی تھی، یہ کفایت کر جاتی۔ آج کے دور میں ہم اس سورت کے 4 نکات کی تکمیل کر پا رہے ہیں یا اس میں کوتاہی کا شکار ہیں۔ طالبان علوم نبوت اس کے مفاہیم کو سمجھ پا رہے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں۔ علماء کرام اور مدرسین، مفتیان، علم شریعت کا درس دینے والے اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں کہ لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات پر غور و تدبر کریں کہ رب کائنات نے جس انسانیت کو خسارے اور گھاٹے والا قرار دے کر کے ہم کو اس انسانیت کے بعض منتخب لوگوں میں سے، بعض منتخب مذاہب اور مسالک میں سے منتخب کر کے چن لیا، یہاں نئے آنے والے طلباء جن کو جامعہ اسلامیہ سنابل میں داخلے کا موقع ملا، تعلیم کے حصول کا موقع ملا، یہ بھی اسی انتخاب کا ایک حصہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کو ایسی فضا مہیا کی کہ یہاں قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو سمجھنے، صحابہ کرام اور منہج سلف صالحین کو سمجھنے کے لیے آپ کو موقع فراہم کیا گیا۔ اگر آپ نے اس کو گنوا دیا، لاپرواہی کے شکار ہو گئے، دعوت و تبلیغ کے میدان میں کچے اور کمزور پڑ گئے، امت اسلامیہ کو جہاں رہنمائی اور قیادت کی ضرورت ہے وہاں آپ نے رہنمائی اور قیادت کی ذمہ داریوں میں کمزوری کا شکار ہو کر کے
لاپرواہی کی تو سمجھ لیں تم میں سے ہر ایک شخص مسئول ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ رب کائنات نے مختلف مذاہب، مختلف مسالک، مختلف رنگوں، مختلف زبانوں، مختلف علاقوں، مختلف تہذیبوں اور مختلف جہاز سے منتخب کر کے یہ موقع دیا کہ ہم یہاں تعلیم کا حصول کر سکیں، ہم علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے صحیح بخاری کا درس لے سکیں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے کتب ستہ کی تعلیم حاصل کر سکیں، تفسیر میں مضبوط بنے، اصول حدیث میں مضبوط بنے، دین کو اس کے اصولوں کے مطابق سیکھنے کا ہنر ہمارے اندر آ جائے۔ جب یہ رب کائنات نے آپ کو موقع دیا ہے تو رب کائنات آپ سے سوال بھی اسی قدر سخت کرنے والا ہے۔ سال کی ابتدا میں ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور کتب حدیث کے اکثر مؤلفین محدثین اس روایت کو اپنی کتاب کی ابتدا میں ذکر کر کے اس بات کی جانب واضح اشارہ کر دیتے ہیں کہ کتاب کی تعلیم سے پہلے، شریعت کو سیکھنے سے پہلے، کلاس روم میں داخل ہونے سے پہلے، کتاب کو ہاتھ میں اٹھانے سے پہلے، قرآن مجید کے اوراق کو کھولنے سے پہلے، حدیث رسول کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے آپ اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، تمہارے عمل کا دار و مدار تمہارے اخلاص پر، تمہاری نیتوں پر ہے۔ اگر آج بھی کسی کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے کم خرچ میں آرام کے ساتھ ڈگری حاصل کر کے دنیا کمانے کا سامان مہیا کر لے گا تو اللہ کی قسم اس کو اس نیت کو توڑ کر کے اپنی نیتوں میں اخلاص یا تو پیدا کرنا چاہیے، یا اس کو اس تعلیم کے میدان کو چھوڑ کر کے دنیا کا کوئی میدان اختیار کر لینا چاہیے۔ اللہ کی قسم آپ نے اگر قرآن و سنت کی تعلیم ادارے سے دی جانے والی سہولیات سے فائدہ اٹھا کر کے، فیسیں معاف کرا کر کے، مفت میں کھانا کھا کر کے، مفت میں تعلیم حاصل کر کے اگر آپ نے تعلیم حاصل کر لی، اس کا حق نہیں ادا کیا تو قیامت کے دن آپ مسئول ہیں، اور قیامت ہی نہیں اس دنیا میں بھی آپ کے لیے ناکامی آپ کا مقدر ہوگی۔ نہ آپ کو عزت ملے گی، نہ وقار ملے گا، نہ مقام ملے گا، اور رب کائنات نے آپ کے داخلے کا جو بندوبست انتخاب در انتخاب کے نتیجے میں کیا تھا، اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری کے نتیجے میں آپ ایسے مسئول ہوں گے کہ دنیا میں بھی آپ بذات خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماریں گے، اور آخرت کی ناکامی یہ تو بہت سخت اور دردناک ہے۔ اس وجہ سے ہمارے طلباء کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے احباب کو، مسجد میں حاضر ہو کر کے نمازوں میں حاضری دینے والوں کو، علم دین کو سیکھنے سکھانے والوں کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ان کے دل کتنے صاف ہیں، ان کے اندر کتنا اخلاص ہے، کیا انہوں نے اس داخلے کی کارروائی، یہاں پر تعلیم کے حصول کا بندوبست، یہاں رہنے کا بندوبست، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ معاف فرمائیں گے، اس کو گھسی پیٹی بات کہہ کر کے، پرانی باتیں کہہ کر کے رد کر دیا جائے تو معاف فرمائیں گے کہ انصاف نہیں ہوگا۔ دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے، دنیا آسمانوں میں اڑے اور پنڈبیوں میں سمندروں کے اندر سیر کرے، کتنی بھی تیز ہو جائے، کتنی بھی ترقی کر لے، اگر یہ اخلاص نہیں ہے تو دنیا کی چمک دمک سے آپ فائدہ تو اٹھا لیں گے، وقتی طور پر آپ کا بینک بیلنس تو بن جائے گا، لیکن آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا ملنے والی سہولیات کا فائدہ اٹھا کر کے شکر گزاری ادا کریں، اپنے اندر اخلاص پیدا کریں،
اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے شفیق و مہربان بنے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت کے ساتھ زندگی گزاریں, ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری کا جذبہ پیدا کریں, ایک دوسرے کو تعلیم و تعلم میں فائدہ پہنچانے کی کوششیں کریں, اساتذہ کا احترام کریں, ذمہ دار کے شکر گزار بنیں, اور ادارے کی جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی سرمایہ ہے, یہاں تک کہ یہاں کی زمین پر پڑا ہوا ایک کنکر یا تھوڑی بہت مٹی ہی کیوں نہ ہو, اس کو بھی امانت سمجھ کر کے چلیں, کیونکہ آپ کے اسلاف نے, اس ادارے کے بانی نے, پانی کا تعاون کرنے والوں نے خون پسینہ ایک کر کے ان چیزوں کو آپ کے لیے وقف کیا ہے, اس کے انتظامات کیے ہیں, اس میں رہنے کا بندوبست کیا ہے, یہاں ٹھہرنے کا, کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. آپ کی شکر گزاری کا تقاضا ایک عام مسلمان کے بالمقابل, ایک عام انسان کے بالمقابل کہیں زیادہ ہے. تو آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں, ایک دوسرے سے احترام کا جذبہ پیدا کریں, تقوی اور پرہیزگاری پیدا کریں, صبر و تحمل کے مطابق چلیں, اور سورۃ العصر پر عمل پیرا ہو کر کے اس کے تقاضوں کو سمجھیں. رب کائنات نے 4 چیزوں کا تذکرہ سورۃ العصر کے اندر کر دیا ہے. ان 4 صفات کے اولین مخاطب علماء کرام ہیں. ان 4 صفتوں کے ثانوی مخاطب طالبان علوم نبوت ہیں. یہی لوگ ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں, یہی لوگ ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھال سکتے ہیں, یہی لوگ عام انسانوں کی ایمان کے تقاضوں پر رشد و ہدایت کا سامان پیدا کر سکتے ہیں. یہی لوگ امت کے رہنما ہیں. یہی ہوں گے تو جنازہ قائم کیا جائے گا, یہی ہوں گے تو مسجدیں تعمیر کی جائیں گی, یہی ہوں گے تو قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوں گی, یہی ہوں گے تو ایک لڑکے اور لڑکی کو نکاح میں جوڑ کر کے ان کی شادیاں ہوں گی, خطبے نکاح پیش کریں گے. اور یہ نہیں ہوں گے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بقول کہ اگر علماء نہ ہوتے لکان الناس مثل البہائم, تو لوگ بہائم یعنی چوپائیوں کے مانند زندگی گزارتے. کہاں پیخانہ کرنا ہے, کہاں پیشاب کرنا ہے, پانی کیسے پینا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے, کپڑے لتے کون سے پہننے ہیں, چلنے کے آداب کیا ہیں, اٹھنے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں, سونے جاگنے کے آداب کیا ہیں. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو عوام کو ان چیزوں کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہوتا. لہذا ان 4 صفتوں کے اولین مخاطب علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ شدت اور زیادہ باریکی کے ساتھ محسوس کریں. ان کی ذمہ داریاں دوسروں کے بالمقابل زیادہ عظیم ہیں, زیادہ سینسٹیو ہیں, زیادہ حساس ہیں, اور ان سے آخرت میں زیادہ گہرائی کے ساتھ, زیادہ شدت کے ساتھ سوال کیا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو امت کی رہنمائی کی ذمہ داری دی گئی تھی, مسجدوں کو آباد کرانے کی ذمہ داری دی گئی تھی, آپ کو صلاۃ فجر میں لوگوں کو کھینچ کر کے لانے کی ذمہ داری دی گئی تھی, آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ مدرسے کے مدرس ہوں, آپ کے گود میں ایک چھوٹا سا بچہ لا کر کے داخل کر دیا جائے تو باپ کی حیثیت سے, روحانی باپ کی حیثیت سے اس کی تربیت کریں, اس کو اپنا بچہ سمجھیں, اس کو ماچ کر کے, اس کی تربیت کر کے, ہیرا بنا کر کے اس ادارے سے نکالیں, اور نکال کر کے ایسا عالم دین بنائیں کہ وہ دنیا کی قیادت کا کام کرے, دنیا کی رہنمائی کا کام کرے. تو یہ مسئولیت علم کے لحاظ سے, صفات کے پائے جانے کے لحاظ سے زیادہ حساس ہو جاتی ہے. اور اس کے اولین مخاطب کیونکہ علماء کرام ہیں, لہذا ان کی مسئولیت زیادہ حساس ہے. اسی طریقے سے طالبان علوم نبوت میں جو جتنا سینئر ہے وہ اپنے جونیئر بھائیوں کا اتنا بڑا ذمہ دار ہے. اس پر شفقت و مہربانی کرے, اس کی صحیح رہنمائی کرے, اس کو درسیات میں کہیں کمزوری نظر آتی ہے تو اس میں مضبوطی,
اور استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرے. یہ ان بڑے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے طلبہ کے لیے قائدانہ رول ادا کریں. جب اس طریقے سے یہ سب بندی بنے گی، اس طریقے سے ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے گا، تو ایسی صورت میں ایک بہترین اور صالح معاشرہ عمل میں آئے گا، اس کی تشکیل عمل میں آئے گی، اور لوگ ایک دوسرے سے میل ملاپ اور محبتوں اور ایک دوسرے سے ایمانی رشتوں کی مضبوطی، منہجی رشتوں کی مضبوطی، اتباع رسول کے رشتوں کی مضبوطی کے ساتھ یہ پورا کا پورا قافلہ رواں دواں رہے گا. اور اس بات کو سمجھ لیں، ہم میں سے اکثریت ایسی ہے کہ اس بات پر بے چینی کا اظہار کرتی ہے کہ ہمارے خلاف قانون سازی ہوتی ہے، اس بات کی پر بے چینی کا اظہار کرتی ہے کہ ہم ووٹ میں ہرا دیے جاتے ہیں، الیکشن میں فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے. ہر نوجوان کا جتنا وقت تلاوت کلام پاک، رب کائنات کی شکر گزاری، سجدہ و رکوع، نوافل اور فرائض کے اہتمام میں گزرنا چاہیے، اس سے کہیں زیادہ وقت اس سیاست میں گزرتا ہے. اس بات کو سمجھ لیں، یہ حالات کی سنگینی، یہ نزاکتیں اتنی زیادہ آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں گی جتنا زیادہ آپ اس رب کائنات سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں گے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر میں واضح کر دیا، قسم کھا کر کے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، یہ قسم ہے صلاۃ عصر کی، سارے کے سارے انسان، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مجوسی ہوں، آتش پرست ہوں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہوں، چرندوں پرند کو پوجنے والے ہوں، شرم گاہوں کی پوجا کرنے والے ہوں، چاند اور سورج کو اپنا خالق ماننے والے ہوں، اپنے ماں باپ کو پوجنے والے ہوں، بتوں کی پرستش کرنے والے ہوں، کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، آتش پرست ہوں، یہاں تک کہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، یہ سب کے سب خسارے اور گھاٹے میں ہیں. لیکن 4 لوگوں کو اس خسارے سے نکال دیا گیا. رب کائنات نے ان کی کامیابی کی ضمانت دے دی، رب کائنات نے ان کی کامیابی کی بشارت سنا دی. فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، ایمان کی قید کے ساتھ، ایمان کی شرط کے ساتھ. وہ سارے کے سارے طبقے، وہ سارے کے سارے مذاہب، وہ سارے کے سارے مکاتب فکر جو غلط تعبیر پیش کر کے اسلام کی غلط تعبیر پیش کرتے ہیں، منہج سلف کے خلاف چلتے ہیں، آتش پرستی کرتے ہیں، ایسے ہی غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں یا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایمان کی شرط کے ساتھ، یہ سب کے سب اس تحفظ سے باہر ہو گئے اور وہ خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اور جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے ایمان کا اقرار کر لیا، ایمان کے ارکان کو سمجھ لیا، دل سے اقرار کر لیا، زبان سے اقرار کر لیا، عمل اور اپنے جوارح کے ذریعے اس پر عمل پیرا ہو گئے، ایمان کے ارکان کی تکمیل کر دی، ایمان کی تعریف کو سمجھ لیا، ایمان کے سارے جزئیات کو سمجھ لیا، لیکن اس کے باوجود ان کی نمازیں چھوٹتی ہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، سوئے پڑے رہتے ہیں، مسجدیں ویران رہتی ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ رہتی ہیں، وہ عمل صالح نہیں کرتے. ایمان کتنا بھی مضبوط ہو، عمل صالح اگر نہیں ہے تو آپ خسارے سے باہر نہیں ہو سکتے. تو فرمایا جن لوگوں نے ایمان کی تکمیل کی، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کی اور اعمال صالحہ کو انجام دیا، وہ خسارے سے باہر ہیں. اور یہ فطری بات ہے. آج کے دور میں سوشل میڈیا ہو یا آپ کا معاشرہ ہو، میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، لوگوں سے آپس میں تبادلے خیال کے پلیٹ فارم ہوں، جو بھی پلیٹ فارم ہو، ہر جگہ پر آپ اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو ایمان کے تقاضوں کی جتنی زیادہ تکمیل کرتا ہے، جو اعمال صالحہ کے تقاضوں کو
جتنا زیادہ اپناتا ہے وہ اتنا زیادہ معتوب ہے، اتنا زیادہ متہم ہے، اس کے اوپر اتنے زیادہ الزامات لگائے جاتے ہیں، اتنے زیادہ اتہامات لگائے جاتے ہیں، اس کو اتنا ہی زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایمان لانے والے، اعمال صالحہ کے تقاضوں کی تکمیل کرنے والے یہ خسارے سے باہر ہیں۔ اور یہی اتنا نہیں، جب ان دونوں کی تکمیل کی جائے گی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو ان کے اوپر ان کا اولین فریضہ یہ ہے کہ جو کچھ سیکھیں بلغوا عنی ولو آیا کے تحت علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، اس میں پختگی اپنائیں، پختگی کو اختیار کریں، اور علماء کی رہنمائی میں ان باتوں کو عام لوگوں تک مختلف زبانوں میں، مختلف تہذیبوں کے ذریعے، مختلف رنگتوں کے ذریعے، مختلف لہجوں کے ذریعے، مختلف جنسیات کے ذریعے، مختلف ممالک کے پلیٹ فارم پر ہر جگہ پر اس کی دعوت و تبلیغ کریں، حق کی وصیت کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کون سی چیز خسارے اور گھاٹے میں لے جانے والی ہے اور کون سی چیز ہم کو تحفظ فراہم کرنے والی ہے۔ جب ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کو کوئی مسلمان پورا کرتا ہے اور دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرتا ہے تو اس کو تکلیف پہنچنا، اس کو اذیتیں پہنچانا، اس کو اذیتوں کا سامنا کرنا یہ فطری بات ہے۔ لہذا رب کائنات نے فرما دیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں۔ اگر آنسو بہاتے ہیں تو رب کائنات کے سامنے بہاتے ہیں، روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے جھک جاتے ہیں، اسی سے بھیک مانگتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں۔ کسی دوسرے کے آگے جا کر کے منت و سماجت کرنا، بھیک مانگنا، دوسرے سے عزت و وقار کی بھیک مانگنا یہ ان کا وسیلہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا اپنے رب سے رابطہ اور رشتہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ کوئی کتنی بھی تکلیف پہنچا دے یہ جانتے ہیں کہ آل یاسر کو کون سی کیفیت سے گزرنا پڑا۔ ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، اس کے خلاف قتل کی سازشیں کی گئی۔ یہ جانتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے کون کون سے ادوار نہیں دیکھے، یہ جانتے ہیں کہ بلال حبشی کو کون کون سی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا، یہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو ایمان کا اعلان کرنے، توحید کا اعلان کرنے، عمل صالح کو انجام دینے اور دعوت و تبلیغ کرنے کے نتیجے میں کون کون سی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ ان مشکلات کو سامنے رکھ کر کے اپنی مشکلات کو ہلکا سمجھتے ہیں اور صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ یہ عظیم صورت جس کو سورۃ العصر کہا گیا ہے، اس عظیم صورت میں رب کائنات نے ایک دستور ذکر کر دیا، کامیابی کی ضمانت دے دی، کامیابی کی بشارت سنا دی اور فرما دیا کہ ان 4 صفتوں پر چلنے والے دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کو نشانہ بنائے، کتنا بھی خسارے اور گھاٹے میں ڈالنا چاہے، ساری دنیا جمع ہو کر کے ان کو نفع یا نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنے جتنا رب کائنات نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ رب کائنات نے ان کے مقدر میں لکھ کر کے ان کا مقدر بنا دیا ہے۔ لہذا اسی اعتماد اور توکل پر یہ مسلمان ان صفتوں کو اپنا کر کے صبر و تحمل کی زندگی گزارتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں، اور اس کے اولین مخاطب علماء کرام، ثانوی مخاطب طالبان علوم نبوت اور عوام الناس میں جو لوگ دین سے جتنا قریب ہیں اتنا زیادہ ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ علماء سے جڑ کر کے ان نزاکتوں کو سمجھیں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر سکیں۔ رب کائنات ہمارے طالبان علوم نبوت کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آج ایک نئے
اگتے ہوئے پودے کی شکل میں ان کے ماں باپ نے اپنی گود سے محروم کر کے، آرام و آسائش سے محروم کر کے اس چہار دیواری میں لا کر کے ان کو چھوڑا ہے، وہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، بڑے بھائیوں کا احترام کریں، ان کو سیکھنے کے اس راستے پر پوری تگ و دو، پوری محنت و جستجو، پورے اخلاص، پورے صبر و تحمل اور پورے تقوی کے ساتھ چلے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے۔ رب کائنات ہمارے طلبہ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے بھائیوں اور احباب کو اور تمام کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نازک دور میں جب ہر جانب سے نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اسلام کو نیست و نابود کرنے کی سازشیں دام عروج پر ہیں، ہر جانب سے مسلمانوں کو پیسنے کی اور نیست و نابود کرنے کی سعی جاری ہے، ساری دنیا کی طاقتیں اس پر لگی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام میں کچھ تو ہے کہ قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو کوئی بند نہیں کر پاتا، کوئی روک نہیں پاتا۔ اسلام میں کچھ تو خوبی ہے، لہذا قال اللہ اور قال رسول وقال اصحاب الرسول، اس صدا پر آپ اپنے آپ کو قائم رکھیں، استحکام پیدا کریں۔ یہی آپ کے لیے وہ بشارت ہے جو بشارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اپنی زبان مبارک سے ہمارے سامنے بیان فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، فرمایا تھا کہ ایک میری امت کا گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، ان کو نقصان پہنچانے والے ساری جستجو، ساری پلاننگ، ساری طاقتوں، ساری محنتوں اور سارے امکانات کے باوجود نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اللہ کی قسم، یہ امت، یہ گروہ، یہی قال اللہ اور قال رسول اور صحابہ کرام کے منہج کا حقیقی وارث ہے۔ اگر یہ اپنی وراثت پر، انبیاء کی وراثت پر حقیقت کے ساتھ قائم رہا، علماء کی یہ جماعت اخلاص کے ساتھ اس پر چلتی رہی اور طالبان علوم نبوت نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے اپنے اندر تقوی، صبر و تحمل اور اخلاص کو باقی رکھا، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو چاہنے کے باوجود ذرہ برابر بھی خراش نہیں پہنچا سکتی۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔